السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سوال اور ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ اس وقت سرکاری کوٹے سے جو حج پر جاتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں حج کمیٹی کہا جاتا ہے، اس سرکاری کوٹے سے حج پر جانے والوں کا فائنل نام اور ان کی فائنل لسٹ آ گئی ہے۔ تو اس کا جو فارم ہوتا ہے اس میں ایک بات یہ شرط ہوتی ہے کہ سرکاری کوٹے سے حج پر وہی جا سکتا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ حج پر جا رہا ہو، آج سے پہلے اس نے حج فرض یا کوئی حج کیا ہی نہ ہو۔ حج کمیٹی سے سرکاری کوٹے سے آج تک وہ حج پر نہ گیا ہو، وہی جا سکتا ہے۔ یہ شرائط میں لکھا رہتا ہے اور اس پر دستخط بھی کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور یہ مسئلہ لے کر حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا نام فائنل لسٹ میں آ چکا ہے اور سرکاری کوٹے میں میرا اس سال کا حج فائنل ہو چکا ہے، لیکن اس میں مجھے دستخط اس بات پر بھی کرنی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے حج نہیں کیا ہے، سرکاری کوٹے سے آج تک آپ حج پر نہیں گئے ہیں، اس بات پر مجھے دستخط اور سگنیچر کرنی ہے۔ حال یہ ہے کہ میں اس سے پہلے سرکاری کوٹے سے حج پر جا چکا ہوں، تو اب مجھے اس پر سگنیچر کرنا یا نہیں کرنا، اس فائنل ہو جانے کے باوجود سرکاری کوٹے سے مجھے حج پر جانا یا نہیں جانا، آپ بتائیں کیا کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ منع کر دیں گے تو میں اس سے نہیں جاؤں گا۔ بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ امت میں آج بھی اس بات کی فکر ہے، کوشش ہے کہ ہم معلوم کریں اور صحیح عمل کریں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو خوب بہترین بدلہ دے۔ بہرحال اب اس کا جواب سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہو جائے گا، یہ دستخط کرنا جھوٹ ہو جائے گا۔ اور جھوٹ بول کر عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر ہم اس پر دستخط کر دیتے ہیں، اس میں بہت ساری تفصیلات اس لیٹر میں ہوتی ہے، جس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوتی ہے، ان سب باتوں پر ہم دستخط کرتے ہیں، تو دستخط کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایگری ہیں اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے آج تک حج نہیں کیا ہے، سرکاری کوٹے سے نہیں گیا ہوں۔ حال یہ ہے کہ جا چکے ہیں، تو یہ سگنیچر کرنا جھوٹ ہو جائے گا۔ جھوٹ بول کر اتنی اہم ترین عبادت کرنا یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ یہ سمجھ سے بالکل باہر کی بات ہے۔ اور جھوٹ ہوتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی اس پھٹکار کے ساتھ حج پر کیسے جا رہے؟ اور ویسے بھی حج زندگی میں فرض ایک ہی مرتبہ ہے، تو وہ فرض سرکاری کوٹے سے ادا ہو چکا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس میں جھوٹ کا گناہ ہے۔ دوسری اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ سرکاری کوٹے سے درخواست دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، کوٹا لیمیٹیڈ اور محدود ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہمارا نام جھوٹ بول کر آ گیا ہے تو دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ جس کا نام پاس نہیں ہوا ہے ان لوگوں کا حق مار کر ہم جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں، ہو سکتا ہے نہیں، یقینی بات ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے آج تک حج نہیں کیا ہے، ان پر حج فرض ہو چکا ہے، ان کا حق مار کر اگر ہم جا رہے ہیں تو دوسرے کے حق مارنے کا بھی گناہ ہوگا۔ یہ دو خرابیاں ہوگی، لہذا ہمیں ایسے جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو اصول ہے اسی اصول کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے موقع پر انسان عبادت صرف اپنے جذبے کی تسکین کے لیے کرتا ہے، عبادت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ بس اللہ نے کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو ہمیں جھوٹ بول کر کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اسی طرح دینی جذبہ نصیب فرمائے کہ اگر غلط بات ہے شرعی روح سے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔